محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اما بعد معزز سامعین، اس سال 2020 عیسوی کو آنے والے اس مبارک ماہ رمضان المبارک 1442 ہجری، اس کے اندر ہم نے ایک ارادہ کیا کہ ہر روزے کے موقع پر ایک کلپ عقیدے کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور ان دلائل اور براہین کے بغیر کہ جن کا یاد کرنا کافی مشکل ہے اور ہماری عوام الناس کے لیے اتنی لمبی بات سننے کے لیے وقت کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم ہر روز 5 سے 10 منٹ تک کا ایک کلپ عقیدے کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور ہم ابتدا کرتے ہیں عقیدہ توحید سے، جو کہ سارے عقائد کے لیے اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل الاصول تمام عقائد میں عقیدہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کی شان میں، ہر معاملے میں یکتا سمجھنا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ اس اعتبار سے جو عقیدہ توحید کی اقسام بیان کی جاتی ہیں، علماء متکلمین محققین جو علم العقائد کے ماہر ہیں، انہوں نے عقیدہ توحید کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی توحید وہ اللہ کی توحید ربوبیت ہے، اور دوسری توحید توحید الوہیت، اور تیسرا توحید کا درجہ توحید اسماء ہے، اور چوتھا درجہ توحید صفات۔ بعض نے اسماء اور صفات کو ایک ہی درجہ قرار دیا ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اس کائنات کا پالنے والا، تمام مخلوقات کو رزق دینے والا، اس کائنات، اس نظام کی نگہداشت کرنے والا ایک رب ہے۔ اور یہ توحید ربوبیت ایک ایسی چیز ہے جس میں مشرکین مکہ کا بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ بھی ہر مشکل میں اسی رب کو مان جاتے تھے۔ عام حالات میں بتوں کے ساتھ جتنا بھی ان کا تعلق مضبوط ہو، لیکن جب مصیبت پڑتی تھی تو ان کو صرف ایک ہی ہستی یاد آتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ توحید ربوبیت کے بعد دوسرا درجہ توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ جس رب کو تم اپنا پروردگار مانتے ہو، پالنہار مانتے ہو، اور یہ جانتے ہو کہ تمہیں زندگی اور موت دینے والا وہی رب ہے، تو تمہاری عبادات کا حق بھی اسی کا ہے۔ تمہاری قولی، فعلی، بدنی تمام عبادات، تمہارے روزہ، نظر، نیاز، جو کچھ بھی ہے، تو صرف اسی ایک اللہ کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ توحید ہے جس پر انسان 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو ببانگ دہل یہ اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو تمہارا الہ ایک ہے، فلاح پا جاؤ گے، تو یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کی الوہیت میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کے قائل تھے۔ بتوں کے اندر خدائی صفات تقسیم کی ہوئی تھیں، بتوں میں الوہیت کو مانتے تھے، اللہ کا حق انہوں نے در در پہ تقسیم کیا ہوا تھا۔ یہی سے بنیاد بنی، موحدین علیحدہ ہو گئے اور مشرکین علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ توحید الوہیت، یہ اصل الاصول ہے تمام ملتوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، جو مابہ الامتیاز فرق کرنے والی چیز ہے، وہ توحید الوہیت ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز توحید اسماء ہے۔ اللہ اپنے ناموں میں بھی یکتا ہے، اللہ کے ناموں جیسا کوئی کسی کا نام نہیں ہے، اور اللہ کے نام مثال کے طور پر اس کے اندر نہ ہم کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی بیشی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وہی نام جو اللہ نے اپنے رکھے ہیں، کتاب و سنت میں مذکور ہیں، وہی اللہ کے ناموں کو پکارنا، اور اللہ کے یہ نام اٹھا کر کسی اور کو نہ دینا، بلکہ تمام ان صفات کو اپنی اصل کے اعتبار سے نام کو اللہ کے لیے ماننا۔ اور صفات میں، توحید صفات میں جو صفات مخلوقات کی ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا، جیسے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، موت آنا، بیماری ہونا، وہ صفات جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہیں، ایسی صفات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور توحید صفات، ان تمام توحید کی اقسام پر کلیتاً مکمل ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں، اپنی ذات میں ازلی ہے اور ابدی بھی ہے، اس کی ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ان تمام گنتی، وقت، اوقات، ان تمام دائروں سے ماورا ذات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کی ذات
کو بدا نہیں ہوتا، اللہ کی ذات بھولنے والی نہیں ہے، اللہ کی ذات کو جو چیز ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اللہ کی ذات کو یہ نہیں کہ ایک بات غلطی سے فیصلہ معزلہ کر دیں پھر اللہ کو یاد ہے کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے اور اللہ کو اپنے فیصلے سے رجوع کرنا پڑے، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ کی ہر بات ہر علم میں ہے، اللہ نہ بھولتے ہیں، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ کی ہر بات جو ہے وہ طے شدہ اللہ کے علم میں ہے صبح قیامت تک، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کسی چیز کو بھولنے یا بھول کر کرنے والے نہیں ہیں۔ توحید یہ اصل الدین ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا التوحید ہوا اصل الدین، توحید جو ہے یہ دین کی اصل ہے۔ اللہ اولین اور آخرین میں سے کوئی دین قبول نہیں کرے بغیر توحید کے، یعنی اگر بندہ موحد نہیں ہے تو جون سا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ دین لے کر آ جائے، شرک کے ساتھ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اہل جنت کی 360 اور بعض روایت میں 315 یا 16 علامات ہیں، اگر توحید کے ساتھ ان میں سے ایک علامت بھی جمع ہو جائے تو بندہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ان اہل جنت کی صفات میں سے مجھ میں بھی کوئی صفات ہیں؟ آپ سے میں ابوبکر کلہم فیکا، وہ تمام صفات آپ میں موجود ہیں، لوگوں میں تو ایک ایک دو دو صفات ہوں گی لیکن اہل جنت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ابوبکر صدیق وہ سب کے سب تمہارے اندر موجود ہیں، اور ساتھ توحید بھی موجود ہے۔ یعنی توحید کے ساتھ ہی دوسری صفات قبول ہوگی، بغیر توحید کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کا بارے میں علم ہونا بھی ضروری ہے کہ جانتا ہوں میرا رب ہے، اللہ کے رسول کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں تو یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کو جاننا، وہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے اوپر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کیا، تو یہ علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ یقین ہو، یہ شرائط ہیں توحید کی۔ علم کے ساتھ یقین کامل ہو، اس ایسا یقین جس میں ذرا بھی شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور اس نے اس طرز پہ قبول کیا ہو کہ جو رد نہ ہو سکتا ہو۔ جاننا کافی نہیں ہے، علم مشرکین یہود و نصارہ کو علم تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی شریعت کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے تھے، لیکن صرف جاننا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرز پہ قبول کرنا کہ اس کا دل اس کو پھر رد نہ کرے، یہ بھی شرط ہے توحید کی کہ ایسا قبول کرنا کو رد کے منافی ہو۔ اور چوتھی شرط توحید کی انقیاد ہے، اتباع، یعنی جو جان گیا اس کو پھر ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی اتباع کرنا۔ اگر اتباع نہیں کرتا تو صرف جاننا اور معلومات ہونا، اور معلومات کے اوپر وہ پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے ہے کہ توحید پہ رسالت پہ، تو وہ مومن نہیں ہوگا جب تک وہ جان کر اس کو ماننے پر آمادہ نہیں ہے، اس کی اتباع کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اور صدق، پانچویں شرط ہے صدق، یعنی صدق کے دل کے ساتھ مانتا ہو، مجبوری نہ ہو، کسی کے ساتھ مجبور ہو کر یا دیکھا دیکھی مومن نہ ہوا ہو، بلکہ صدق کے دل سے اس کا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ یہ دین سچا دین ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اخلاص، وہ دل سے مخلص بھی ہو، صرف وقتی طور پر تو صدق کے دل ہے، سچا مانتا ہے، سچ بھی جانتا ہے اس دین کو، لیکن دل سے مخلص نہیں ہے تو یہ شخص بھی مومن نہیں ہوگا۔ توحید کے لیے تو موحد کا مخلص ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کی محبت، چھٹی شرط، ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کی محبت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر وہ یعنی اگر کسی دوستی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر اس کی ذاتیات کے لیے اپنی وہ دشمنیاں نہ پالے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی نفرت اور بغض کا اس کا پیمانہ ہو۔ آٹھویں شرط توحید کی یہ ہے کہ اس کا جو غیر اللہ ہیں، جو ان کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا، جس طرح کافر اس بنیاد پر کافر ہے کہ وہ سچے رب کا انکار کرتا ہے، تو موحد بھی اس بنیاد پہ موحد ہے کہ وہ غیر اللہ کا کفر کرتا ہے، غیر اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو مومن کو، موحد کو ان تمام شرک کے وسائط اور ان چیزوں کا انکار کرنا چاہیے جو غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان تمام ذریعوں کا انکار کرنا یہ موحد پہ ضروری ہے، یعنی اللہ سے محبت اور غیر اللہ کا انکار۔ تو یہ 8 شرائط ہیں عقیدہ توحید کی جن کا ماننا مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے سورہ اخلاص میں توحید قولی کو بیان کر دیا اور سورہ کافرون میں توحید فعلی کو بیان کر دیا کہ قولاً اور فعلاً، عملاً ہر اعتبار سے بندے کو موحد ہونا چاہیے، کسی کے نہ اپنے عمل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ کی توحید میں، نہ اپنے قول کے ساتھ کسی کو اللہ کی توحید میں شریک ٹھہرائے، ہر اعتبار سے بالکل کامل مومن بنے اور توحید کی تمام اقسام کو اپنے اوپر لازم سمجھے اور ان کا حق ادا کرے، تو پھر موحد بنے گا۔ اللہ میں خالص عقیدہ توحید رکھتے ہوئے تمام اعمال کفر اور اقوال کفر سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔